یا رسول اللہ وقت غیر بیدار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، قربا میں 100 بار ہوتا، میرے اوپر پیار ہوتا، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عربوں کی اخلاقی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زنا کاری اور بدکاری بالکل عام ہو چکی تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیاں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزور، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتتے اور ان کے حقوق پامال کیا جاتا۔ اس طرح اور بھی بہت سی برائیاں موجود تھیں۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے خوش سے گچھے کو بلاؤں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا۔ وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اسی معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 3628، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 1493، روایت حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر
ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة تصب مسح الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عذاب قبر اور عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 1377، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال اور ریاح کے متعلق انصاف سے کام لیتے تھے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 4711، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسرائیل وہ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک سورہ اعراف، آیت نمبر 31۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، اور پھر اس زمین سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور، دھنے، باغ، میوے، ہزاروں سبزیاں پیدا کی۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ قرآن پاک سورہ ابس، آیت نمبر 24 سے 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صرف خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے، یعنی دیکھ لے، تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی، دوپٹہ دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2786۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔